السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ناظرین کرام کو اس سحر ٹرانسمیشن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس ہر روز سحر کے وقت نعت خوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ججمنٹ کے فرائض انجام دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں سب سے پہلے جج ہمارے حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب۔ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خوانی میں ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج موجود ہیں جناب سید محمد باقر زیدی صاحب۔ آپ شاعر اور ادیب ہیں اور شاعر رسول و آل رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھ ہمارے تیسرے جج موجود ہیں ایک جوان اور نوجوان آواز جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب، جو کہ نعت گو شاعر اور ادیب ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے آج اس پروگرام میں سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہی بیٹھے جناب منیر حسین دگل صاحب۔ آپ بائی پروفیشن بینکر ہیں لیکن موٹیویشنل سپیکر اور سوشل انٹرپرینور بھی ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ذکر رسول سے ہم مستفیض ہوں گے اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ محمد فیصل طفیل رضا قادری۔ آپ کا تعلق لاہور سے ہے۔ آئیے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت۔ دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا عرض تیری سما بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے محمد فیصل طفیل رضا قادری۔
لاہور سے تشریف لائے ہیں. چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور جانتے ہیں کچھ کمنٹس ان کے بارے میں. جی حمدانی صاحب آپ سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ انداز اچھا پڑھنے کا اور ادائیگی میں تھوڑی کمی بیشی ہو رہی تھی. صحیح. اور آواز بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. کچھ یا تو بد پرہیزی کی وجہ ہو سکتی ہے صحیح. یا کوئی ریہرسل نہیں ہے, پریکٹس نہیں ہے. اس کے لیے سبق لینا چاہیے کسی استاد سے, اپنے تلفظ کے حساب سے بھی اور پڑھائی کے حساب سے بھی, ادائیگی کے حساب سے بھی. صحیح. کلام کی سلیکشن اچھی کی ہے انہوں نے, لیکن ادائیگی میں تھوڑی ذرا فرق آ رہا مزید تھا. بہتری لانے ہاں کی جی, ضرورت ہے. کوئی بات نہیں, بھی چھوٹی عمر ہے, میں بھی چھوٹی عمر ہے, تو اس عمر ابھی اور محنت کریں گے تو پھر اور ترقی, اللہ تعالیٰ ترقی دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی زیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور انتخاب کلام کے حوالے سے. جی فیصل نے بھی یہ نعت ہم پہلے بھی اس پر بات بھی کر چکے, اور احمد ندیم قاسمی صاحب کی مشہور جو نعتیں ہیں ان میں سے یہ ایک نعت ہے, اور بہت ہی خوبصورت ہے. مطلب اس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا, سبحان اللہ. معجزہ حسن صوت کا زمزمہ صدا تیرا. تو انتخاب کلام کے حوالے سے تو بہت آپ کو جو ہے وہ میں مارکس آپ کے پورے جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ تلفظ بھی جو تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے. دیکھیں تلفظ میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ابتدا سے ہی تلفظ پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب آدمی سیکھ لیتا ہے نا کسی چیز کو, ایک تو لرننگ پروسیس ہے, ایک ہے ان لرن کرنا کسی چیز کو. جو چیز غلط سیکھ لی ہے تو اس کو درست کرنا جو ہے نا وہ زیادہ مشکل پروسیس ہے. تو بہرحال بڑا اچھا تلفظ رہا اور انتخاب بھی بہت اچھا تھا. باڈی لینگویج جو میں نے دیکھی ان کی وہ بھی بہت اچھی تھی. آواز پر میں بات نہیں کر سکتا, آواز پر بات کرنے کے لیے دو افراد موجود ہیں پہلے سے جو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں آواز کے حوالے سے. صحیح. چلیں بہت خوب. مزدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور ادائیگی اور جس طرح سے انہوں نے اس کو پڑھا. جی پہلے تو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد ہے, فیصل ہے, طفیل ہے, رضا ہے, قادری ہے؟ جی فیصل. صحیح ماشاء اللہ, کیونکہ وہ بہت زیادہ نا نام لپٹا ہوا ہے, بہت سے ناموں کے مجموعہ ہے ایک آپ کا ماشاء اللہ. وہ تو ویسے تو آپ گیٹ اپ سے اور اپنے نام سے پورے جو ہے وہ ایک عالم دین اور مفتی جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. صحیح. انہوں نے توقع سے بھی اچھا پڑھا, خوبصورت پڑھا ماشاء اللہ. بعض اوقات یعنی کوئی اس گیٹ اپ میں کوئی تشریف لاتے ہیں تو بہت یعنی سیدھا سیدھا پڑھنے والے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے نہ جانے مجھے کیوں ان سے ذیشان سیالوی صاحب کی خوشبو آ رہی تھی. ہے ان سے کوئی تعلق آپ کا؟ میرے استاد محترم. اچھا استاد ہیں آپ کے ماشاء اللہ. صحیح ماشاء اللہ. کیونکہ وہ میرے ذہن میں کچھ لوگوں کے رہتی ہیں نا چیزیں, تو وہ ٹھیک, آپ ان کے شاگرد ہیں ماشاء اللہ. صحیح. ٹھیک ہو گیا. آواز آپ کی بیٹھی ہے, اس کی کیا توجہ ہے؟ جی میں جب صبح اٹھا تھا نا تو مجھے محسوس ہوا گلے کا, تو میں نے رابطہ کیا ٹیم سے جو مینجمنٹ ہے, تو وہ رابطہ ہو نہیں سکا, لیٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا ٹائم تھوڑا تو لہٰذا آپ کو آج ہی آنا پڑے گا. میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ اگر 1-2 دن مجھے ڈیلے ہو جائے, انہوں نے کہا مشکل ہے, تو اس وجہ سے میں نے پھر جو ہے نا وہ استاد صاحب سے رابطہ کر کے جتنا ہو سکتا تھا بہتر کیا اس کو. اچھا نہیں پڑھا آپ نے, اچھا ہے, بس انترا آپ سے مکمل کہا نہیں جا رہا تھا جی کہ جہاں آپ کی سوچ جائے وہاں آپ کی آواز جائے. تو یہ واقعتاً اس کے لیے کوئی اسپیسیفک دن ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی آواز نے کام کرنا ہو یقیناً. اور باقی آپ نے جب یعنی انترے کا ثانی لیا آخری بار, جب اس کے ختم پر تیرا ہلکا سا سر جو ہے نا وہ ذرا سا وہ میں نے محسوس کیا اس, لیکن وہ بے خوفی میں, جب پڑھت کی بے خوفی ہو اس میں کوئی ایک آدھ چیز ایسی ہو ہی جاتی ہے, اور اگر بندہ بہت پر خوف ہو تو زیادہ جو ہے ہوتی ہے, اور اگر بے خوف ہو تو کم ہوتی ہے. ہوتی ضرور ہے, اور آپ کی بے خوفی کی وجہ سے آپ کی آج کی پڑھت بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. بہت چونکہ یہ ہے نعت, میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نعت کو پڑھتے دوران ایک لمحے کو بھی ذہن میں نہ ہو کہ کوئی فنکاری دکھانی ہے.
اس بارگاہ میں محض خلوص نیت چلے گا. کسی نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا، نعت ہو گئی. طرز و آہنگ پھر ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہاں آ کے صرف کوئی عقیدت کا تحفہ بارگاہ ماشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنا ہے. تو پڑھت کی بے خوفی اور اس کے نباہ کا خوف ہو کہ میں پتہ نہیں نبھا پاؤں گا کہ نہیں، ہاں کوئی ایسی ویسی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے باقی آپ نے بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے. بہت دعائیں آپ کے لیے. اللہم زد فجا. مزید صاحب کیونکہ کلام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، انہوں نے ایک شعر پڑھا، اگر باقی چند اشعار آپ پڑھ دیں، 2 شعر اس کے اسی کلام کے. میں نے اس کو پہلے کوئی باقاعدہ پڑھا نہیں ہے، لیکن میں اس کو دیکھتا ہوں چونکہ ڈیکورم میں شامل ہے وہ ساری چیزیں، تو میں صحیح باقی بھائی میں کوشش کرتا ہوں. اسکیل بھی ان کا چونکہ میرا اور ہے. پڑھیں دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا معجزہ حسن صوت کا زمزمے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے اے میرے شاہ سر کو نان جمی غذا اے میرے بھوریا نشین سارا جہاں گدا دل میں اترتے حرف سے. سبحان اللہ. چونکہ آپ کا اور میرے اسکیل کا بہت فرق ہے. جی ماشاءاللہ بہت خوب کلام بہت خوبصورت ہے یہ نا. صحیح اور بہت بہت عمدہ خوب طریقے سے نبھایا ماشاءاللہ. مظہری صاحب نے پڑھا نہیں ہے لیکن کوشش پوری آج ہو گئی. اصل میں یہ بہت ہوتا ہے کہ اسکیل میں ڈفرینس ہوتا ہے. ان کا اسکیل اور ہے، میرا اسکیل اور ہے. جب میں اپنی پڑھت کا نبھا کروں گا تو اپنے اسکیل پہ کروں گا، ان کا اسکیل اور ہے، تو اس لیے بہت فرق ہو جاتا ہے ان بالکل صحیح ہے. لیکن انہوں نے جہاں سے اختتام کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حصار ختم ہو جاتا ہے کہ اب انہوں نے جس اسکیل سے شروع کیا ہے اگر میں اپنے اسکیل سے شروع کر دوں گا تو مجموعی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. جی صحیح. یعنی میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، میں تو کوئی اتنا نہیں کہتا کہ کوئی سریلا ہوں یا مجھے کوئی سر کی اتنی فہم ہے. جو بندہ سریلا ہو اس سے بے سرا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی کوئی کہے نا کہ اس سے نیچے رکھ کے پڑھ لو، جب اس نے پہلا آغاز کر لیا ہے نا اب اس سے وہ نیچے نہیں آ سکتا چونکہ اسے کیفیت بن گئی. کیفیت بنا دیتا آپ کی. یعنی آپ نے آغاز کر لیا ہے نا جی. تو اب جہاں سے انہوں نے آغاز کیا اب اگر میں اپنے اسکیل پہ آغاز کروں تو میری وہ کیفیت نہیں بنے گی. صحیح. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں سے انہوں نے ختم کیا وہاں سے ہی آغاز کیا جائے تاکہ اسی کیفیت کو آگے لے کے چلا جائے، آگے بڑھایا جائے. بہت خوبصورت پڑھا آپ نے جناب ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، کیا اچھا ہے. معجزہ حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا. زمزمائے صدا. انشاءاللہ ناظرین کرام آپ کو ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک سے واپس آ کے ہم سنیں گے محمد اجمل جو کہ گلگت سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں.
سحر کا وقت ہے اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ کہ آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور تمام مظلومین جہان کو. ہمارے ساتھ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں جناب محمد اجمل جو کہ گلگت سے تشریف لائے ہیں. آئیے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت. سرکار مدینہ بے کس بے کرم کیجئے سرکار مدینہ گردش میں تقدیر بغیر سے کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ بے کس بے کرم کیجئے دشوار ہے جینا بے کس بے کرم کیجئے سرکار مدینہ بے کس بے کرم کیجئے. سبحان اللہ. جی جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے محمد اجمل گلگت سے. چلتے ہیں ججز کی جانب اور جانتے ہیں ان کے بارے میں کمنٹس. جی مرغوب حمدانی صاحب آپ سے شروع کریں گے. ماشاءاللہ شوق کے ساتھ بڑی دور سے سفر کر کے آیا بچہ. جی تو اللہ تعالیٰ برکتیں دے اس کو. چھوٹی عمر ہے ابھی سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. صحیح صحیح. اور اکثر لوگ جو ہے وہ بس شوق میں ہی آتے ہیں سن کے, باقاعدہ اس کی مہارت کو سیکھتے نہیں ہیں کیونکہ نعت خوانی بھی ایک مہارت ہے. ہاں جی بالکل. وہ بس ایک تو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مقابلے میں حصہ لینا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی تربیت ہونی چاہیے. کسی بھی استاد سے تربیت لی جائے, کوئی چاہے وہ خان صاحب ہوں چاہے وہ کوئی نعت خوان ہوں, صحیح سبق حاصل کرنا چاہیے. پھر ان کے تلفظ کے حساب سے اپنے ٹیچر سے یا استادوں سے ان سے سبق لیا جائے اس کو, تاکہ ساری ادائیگی جو ہے معاملے مقابلے میں سارے معاملات جو ہے بہتر نکل سکیں. ہاں صحیح, بالکل صحیح, بہت خوب. جی باقر عزیز صاحب انتخاب کلام کے حوالے سے. بالکل میں بھی جو ہے وہ حمدانی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جی اجمل گلگت سے آئے, آپ کسی سے سیکھ رہے ہیں باقاعدہ؟ کوشش کرتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں, خود سے کوشش کرتا ہوں اور کچھ استاد سے تھوڑی رہنمائی لیتا ہوں. سن کر زیادہ کوشش کرتے ہیں. وہی بات ہے, جیسے میں نے
कल भी इस बात पर गुफ्तगू की थी कि सीखा हुआ और एक जो बगैर सीखा हुआ है उसमें वाज़ेह फ़र्क है, क्योंकि जो बुनियादी चीज़ें जो उस्ताद जो है ना वो जिस वक्त आपकी बुनियाद बनाता है, और बुनियाद जो है ना वो दिखाई नहीं देती, वो ज़मीन के नीचे होती है, लेकिन वही उसी बुनियाद के ऊपर जो है ना वो पूरी इमारत जो है ना वो खड़ी होती है। इंतखाब कलाम के हवाले से बहुत अच्छी सीधी सादी सी सादा सी ये नात है, और एक मुतरन्नुम नात है, और गिलगित का लहजा जब उर्दू की पोशाक पहनता है तो और मीठा जो है ना वो बन जाता है माशाल्लाह। तो वो ज़ाहिर है एक जगह पर आप बेटा गलती कर गए, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है आपने तकदीर भंवर कह दिया, ऐसे ही कुछ कहा आपने, है ना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफ़ीना। सही, तकदीर भंवर लफ्ज़ नहीं है, तकदीर अलग है, हाँ जी, और भंवर जो है वो गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफ़ीना, इन्होंने इजाफा कर दिया, उसको मिला दिया। तो ये जो है जब भी मैं बार बार ये बात इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है ना वो कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी कलाम का इंतखाब करें तो उसको तरन्नुम से पढ़ने से पहले उसको तहतुल लफ्ज़ पढ़ें, उसके जितने भी अल्फाज हैं उनको आराब के साथ देखें कि कहाँ पर पेश है, कहाँ पर जज़्म है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर सकता है। जब आप उसकी सारी जो है ना वो लफ्ज़ियात को समझ लेंगे फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि आपकी तर्ज़ है, आपकी कंपोजिशन है। तो बाकी ओवरऑल अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मसलन ये अगर तहतुल लफ्ज़ भी पढ़ ले, लेकिन जब यही नहीं पता कि यहाँ पे इजाफत है या नहीं, तो वो शायद तहतुल लफ्ज़ भी ऐसे ही पढ़ रहे हों। दरअसल मामला ये हो गया है कि एक कुदरती सा एक मामला ये है कि हम सुनकर सीखते हैं। इंसान जो बोलता भी है वो पहले सुनता है और सुनने के बाद वो बोलता है। सही। बदकिस्मती से अगर हमारा जो तलफ़ुज़ जो बिगड़ता है उसकी एक वजह यही होती है कि जो हम सुन रहे होते हैं वो गलत होता है। सही। और फिर वो हमारी एक बुनियाद के अंदर वो चीज़ बात जो है ना वो बैठ जाती है, और फिर बाद में एक मकाम पर पहुंच के जब आदमी उसको ठीक करने की कोशिश करता है तो वो भी कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं हमारे यहाँ, जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जो उर्दू में भी हैं और पंजाबी में भी हैं। अब पंजाबी बोलने वाला लफ्ज़ ही कहेगा, हाँ जी, लफ्ज़ नहीं, वो लफ्ज़ नहीं कहता, जितनी मर्ज़ी आप उसके साथ आप कोशिश कर लें, क्योंकि उसका जो एक लहजा जो है ना, उसका जो एक एक्सेंट बन गया है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस लफ्ज़ को जो जिस ज़ुबान का लफ्ज़ है उसको उसी ज़ुबान में रहते हुए अंडरस्टैंड भी करें और उसी तरह से उसको अदा करें। बिल्कुल सही। ये बहुत अहम है। बहरहाल अगर शायरी उर्दू में तो फिर उर्दू में ही बोलें, क्योंकि एक मसला ये होता है कि अगर वो पंजाबी में भी लफ्ज़ को लफ्ज़ बोल दें तो वो भी नहीं समझ पाते। तो जिस लैंग्वेज में जिस बात हो रही है उसी लैंग्वेज के फिर उसूल के हिसाब से जी बिल्कुल उनको फॉलो करना है। बहुत खूब जी साहबजादा मज़हरी साहब, ये तो मैं खुसूसी तौर पे चाहूँगा कि आप इसी को दोबारा जो है वो हमें सुनाएं क्योंकि आपके स्केल और इनके स्केल में काफ़ी फ़र्क ये है। ना असल में अगर मैं आपको आपकी मासूमियत के नंबर दूं तो 10 नंबर है, लेकिन सही। आवाज़ के नंबर अभी आखिर में डिस्कस किए जाएंगे। जी, असल में ये हिंदुस्तान वालों की कंपोजिशन है, यानी मैडम की कंपोजिशन है, तो बहुत उम्दा कंपोजिशन है। गालिबन ये किसी फिल्म की एक उसमें ये नात शामिल है, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। बहुत असल में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं कि वो मुकाबले के लिए बनी ही नहीं। सही। वो ऐसी हैं कि अगर वो अलग से कोई अपनी नात पढ़ें अपलोड करें तो लोग उन्हें बेहद सुनेंगे। सही। क्योंकि ये मुझे नज़र आ रहे हैं कि मुस्तकबिल में अगर ये अपनी इसी शौक़ को लेके चले तो साहिब अंदाज नात खान हो सकते हैं। सही। यानी जिस तरीक़े से ये मिसरा पकड़ते हैं छोड़ते हैं तो उससे वाज़े है इनका जो है मुस्तकबिल कि आप इस पर ज़रूर मेहनत करें कि आप अपने अंदाज चुके आप जो हैं वो दूसरे कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं,
بلتستان سے شاید سکردو. اچھا تو آپ کی جو آواز ہے اس کی جو نرماہٹ ہے اس میں جو غنایت اور موسیقیت ہے بہت ہی خوبصورت ہے یعنی ٹھیک ہے نا. تو آپ نعت پڑھیں اور اپنی نعت ریکارڈ کروایا کریں ٹھیک ہے. ہاں مقابلے میں آ کر یہ ضرور آپ کو ایک بے خوفی مل جاتی ہے کہ میں نے بھی مقابلہ ون کیا ہے یا مقابلے میں حصہ لیا ہے. تو یہ ماشاءاللہ بڑا اوور آل بات مجھے تو بہت محسوس کیا آپ نے, بہت ہی میں نے فیلنگ سے آپ کو سنا, بہت خوبصورت پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اور ظاہر ہے جس طرح کی آواز ہے ویسے ہی سلیکشن انہوں نے اپنے حساب سے جی جی کی ہے. اچھا مظہر صاحب, ہم چاہیں گے کہ کوئی نعت اگر آپ ہمیں آج جی سنائیں. میں آج قبلہ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماشاءاللہ چونکہ میری کوشش میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ادھر جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں جی جو جن کا بہت نعت میں کام ہے بے شک, تو ان کے ساتھ ساتھ یا جو ایسے لوگ ہیں جو ہمارے عہد کے جن کا حق بنتا ہے اور جن کے کلام کا حق ہے کہ اسے پڑھا جائے, اس کو میں اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے اس درجہ تو میں نہیں پڑھ پا رہا, لیکن میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. مجھ خطا کار سا انسان سبحان اللہ. مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اور یہ دیکھیے گا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. اور مقطع دیکھیے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم
سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے جناب حسنین مظہری صاحب اپنی حاضری بیان فرما رہے تھے. اور ناظرین کرام ہمارے ساتھ انشاءاللہ محمد فیصل طفیل اور محمد اجمل بریک کے بعد یہاں پر ملیں گے جہاں پہ ہم انشاءاللہ ریزلٹس اناؤنس کریں گے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں. ہمارے ساتھ محمد فیصل طفیل، رضا قادری اور محمد اجمل موجود ہیں. ریزلٹس ہم انشاءاللہ اناؤنس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں باقر زدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چند نعتیہ اشعار. میں نے آج جس نعت کا انتخاب کیا ہے جی وہ کراچی کے ہمارے ایک شاعر احمد جہانگیر صاحب ہیں جی اور نعت میں اپنا ایک اسلوب رکھتے ہیں. ماشاءاللہ میں وہ پیش کرنا چاہتا بسم اللہ. ہوں. سبز چمکتا در کھل جائے اور سنگھاسن ظاہر ہو. سبز چمکتا در کھل جائے اور سنگھاسن ظاہر ہو. ایک سخی آواز پکارے سندھی شاعر حاضر ہو. واہ 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 واہ. ایک سخی آواز پکارے بہت خوب. سندھی شاعر حاضر ہو. سورج صحرا باندھ کے ابھرے جھل مل کرتی کرنوں کا. واہ واہ. سورج صحرا باندھ کے ابھرے جھل مل کرتی کرنوں کا. طوف نبھاتا وجد میں آتا ایک سیارہ ناظر ہو. واہ واہ. طوف نبھاتا وجد میں آتا ایک سیارہ ناظر ہو. پیغمبر یہ حکم کریں کچھ مانگ ارے کیا مانگے گا. واہ. پیغمبر یہ حکم کریں کچھ مانگ ارے کیا مانگے گا. اور عجم کا جاٹ سراسر کچھ کہنے سے قاصر ہو. واہ 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 واہ. اور عجم کا جاٹ سراسر کچھ کہنے سے قاصر ہو. اور شعر دیکھیے. میں لفظوں کا تھال الٹ کر بازو بستہ عرض کروں. واہ واہ. میں لفظوں کا تھال الٹ کر بازو بستہ عرض کروں. مولا کوئی حرف نہیں جو پیارا یکتا نادر ہو. مولا کوئی حرف نہیں جو پیارا یکتا نادر ہو. جانے والے سب جاتے ہیں میرا بھی اسباب بندھے. آمین. جانے والے سب جاتے ہیں میرا بھی اسباب بندھے. باغیچے کی سمت روانہ سندھو دشت مسافر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. پانی رب کی حمد گزارے غنچے شہ کی نعت پڑھے. سبحان اللہ. پانی رب کی حمد گزارے غنچے شہ کی نعت پڑھیں. ہستی کے ایوان میں سب کچھ طیب روشن طاہر ہو. سبحان اللہ. پیغمبر یہ حکم کریں کچھ مانگ ارے کیا مانگے گا. سبحان اللہ. اور عجم کا جاٹ سراسر کچھ کہنے سے قاصر ہو. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ اشعار پیش فرما رہے تھے جناب باقر زدی صاحب. سیرت کے حوالے سے منیر دوگل صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور ظاہر ہے ہر روز آپ سیرت کا ایک پہلو بیان کرتے ہیں اور اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل دیتے ہیں. تو آج کس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, اور یقیناً یہ بڑی خاص محفل بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی ہیں. اور ہم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس میں ہم کردار ساری سیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. یہ بھی بڑی خاص بات ہے, اور آج اس کا خاص سبق شروع ہو رہا ہے جو اخلاص ہے. اخلاص, واہ. جو اخلاص ہے یہ خوبصورتی لاتا ہے کردار سازی کے اندر, اور یہ ایک حسین امتزاج ہوتا ہے الفاظ کا اور عمل کا. سبحان اللہ. یعنی انسان جو کچھ کہتا ہے کیا وہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہے. اور اس کی اخلاص کی مزید جو صفات ہیں وہ 5 ہیں کہ انسان میں یہ اخلاص تب بہترین بن کر ابھرتا ہے جب وہ حقیقت پسند ہوتا ہے, جب وہ صداقت والا, امانت والا, ذمہ داری والا بن جاتا ہے اور اپنی خود احتسابی کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. جب یہ چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں تو انسان میں ایک نکھار آتا ہے. ماشاءاللہ. انسان ہمیشہ خوبصورت دکھنا چاہتا ہے, اور یہ خوبصورتی عام طور پہ ہم باہر سے دیکھتے ہیں, لیکن میں بتاتا چلوں کہ یہ خوبصورتی ایکچولی اندر سے آتی ہے. جب انسان کے اندر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو اس کی ریفلیکشن انسان کے جسمانی خد و خال کے اوپر بھی آنے لگتی ہے. اور جب اس کے باہر کے معاملات اچھے نہ ہوں تو اس کی روح کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں پریکٹیکل کہ ہمیں اپنی پرسنل زندگی کے اندر اور پروفیشنل لائف کے اندر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہے اس کا ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں عام روزانہ کے معاملات کے اندر. یہ خوبی اگر کسی انسان کے اندر ہو تو وہ سب کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. فرض کیجئے میں پروفیشنل لائف کے, ہم سب پروفیشنل ہیں, اپنے اپنے 2-3 دہائیوں کی زندگی میں ہم پروفیشنلی آ گئے, تو اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ کوئی کتنا بہترین ٹیم لیڈر ہے تو یہ صفات اس کو اپنے اندر لانی ہوگی. سبحان اللہ. کہ اس کو ہمیشہ حقیقت پسند ہونا ہوگا, وہ جب بولے سچ بولے, جو کچھ اس کے پاس ہے وہ امانت داری سے کسی کو دے, اور پھر وہ اپنی خود احتسابی بھی کرنے والا ہو کہ میں نے یہ کیا تو کیا میں نے اپنی ذات کے لیے یہ کیا, اپنے فائدے کے لیے کیا, یا میں کچھ غلط تو نہیں کر گیا. یہ جب احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک احساس انسان کو حساس بناتا ہے کہ وہ ایک ایک لمحے پہ اپنے آپ کو چیک کرتا رہتا ہے کہ کہیں میں فریم سے آؤٹ تو نہیں ہو رہا ہوں, میرا جو مقصد ہے میں اس کے اندر ہوں. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس آئے, یا قرآن پاک کے ذریعے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس آیا, تو اللہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی جی کہہ دیجئے کہ میں نے اخلاص سے نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی. کیا یعنی میں جو عمال کر رہا ہوں, جو عبادات کر رہا ہوں اس میں خلوص ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو چیزیں ہمیں بتا کے گئے وہ کمال کی چیزیں بتا کے گئے. کہا کہ اگر آپ چھوٹا سا عمل کرتے ہو اس میں اخلاص نیت ہے تو کافی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. آپ کا کام ہو گیا. اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہو وہ دیکھنے میں بہت بڑا عمل ہے لیکن اس کے اندر دکھاوا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے بچپن سے جو بھی کھیل کھیلتے, جو بھی کام کرتے وہ لوگوں کو بہت پسند آیا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بچپن سے چھوٹی سے بہت پسند اسی لیے کرنے لگ گئے, اور آپ صادق الامین ٹھہرے. سبحان اللہ. یہ بات چلتے چلتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک بھی پہنچی. وہ ایک تاجر تھی, تجارت کرواتی تھی, تو ان کو بھی شوق پیدا ہوا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہمارے کام میں آنے چاہیے. اور ہم بھی یہاں بیٹھ کے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری باتوں سے ہمارے سننے والے جو ہیں ان کی زندگیوں میں بھی یہ چیزیں آئیں تاکہ وہ پریکٹیکلی اسلام کے اندر ہوں, تاکہ وہ سچی امتی نظر آنے لگے. جب کوئی دیکھے تو دیکھ کے کہے کیا بات ہے, یہ تو لگتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اسی فارمولے کے اوپر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے بزنس کے اندر انگیج کیا. لیکن کیا عجب بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے ساتھ جاتے وہ یوں جاتا یوں آ جاتا اور پروفٹ اس کا بڑا زبردست ہوتا. سبحان اللہ. تو بزنس مین آج بھی یہ دیکھتا ہے کہ کون سی میری ٹیم, کون سا میرا بندہ, کون سا میرا کام کرنے والا ورکر جو میرے لیے زیادہ مفید ہے. پروڈکٹیو ہے. تو گویا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں سے پوچھا کہ اس قافلے کی پروفٹیبلٹی بہت ہائی ہوتی ہے. واہ. کہا اس میں ایک کمال ہے. جو اس قافلے کا سردار ہے وہ لوگوں کو اپنے مال کے نقص بتاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کیا سبحان اللہ. چھپاتا نہیں ہے. آج ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم کچھ بیچنے جا رہے ہیں تو ہم جو پہلو نہیں دکھانے والا تو اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. تو کہا کہ یہ سچ بولتا ہے, واہ. یہ حقیقت پسند ہے, یہ جہاں کہیں غلطی ہوتی ہے اپنی بھی خود احتسابی کرتا ہے اور ہماری بھی کرتا ہے. سبحان یہ ان قافلے کے ساتھیوں کو بھی اتنا جوڑ کے رکھا. اس بات کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چاچا سے کیا جو کہ اس وقت کے عالم تھے, اپنے علم کے دینی علوم جانتے تھے. جب یہ بیان کیا تو کہا یہ نشانیاں تو کچھ اور ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. یہ تو ایک آنے والا نبی ہے, اس کی نشانیاں ہیں. کیا کہنے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ میں ان کی زندگی میں آ جاؤں. سبحان اللہ. تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نکاح سادہ نکاح نہیں تھا بلکہ یہ ایک حسین امتزاج تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج چونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا ایک صفت کی بات کر لیتے ہیں کہ حقیقت پسندی ہے کیا. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حقیقت پسندی جو ایکچول ہے وہ ہے حال میں رہنا. ہاں واہ. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ یہاں ہم کہیں ماضی میں کوئی ہوتے ہیں جی جی. یا ہمیں فیوچر کی فکر ہوتی ہے. واہ واہ. کیا کہنے. بہت سبحان. کبھی ہمیں پیچھا نہیں چھوٹتا یہ مجھ سے ہو گیا, واہ واہ. صحیح. بھائی ہو گیا, اب انڈو نہیں ہونے والا. اور کبھی ہمیں یہ فکر ہونے لگتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, آرزویں ہیں, خواہشات ہیں. میں یہ بنا لوں, میں وہ کر لوں. تو جس مالک نے مجھے یہاں پہنچایا, مجھ سے یہ کام لیا, وہ میرا مالک میرے بچوں سے بھی لے لے گا. اللہ. یہ تو اس کی ڈومین ہے, ہم تو اپنا کام کریں نا. تو حال کے اندر رہنا حقیقت پسندانہ سبحان اللہ. زندگی ہے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے معاملات سے بھری پڑی ہے. ماشاء اللہ. آپ معاف کرنے والوں میں سے تھے, معاف کرنے کی ترغیب دینے والوں میں تھے. واہ واہ. بے شک. میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اور دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ والد تو اللہ کے حکم سے پہلے ہی واپس جا چکے تھے مالک کے پاس. والدہ بھی تھوڑے عرصے بعد چلی گئی تو وہ لاڈلے تھے, سب ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اور خصوصاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ان کو سہارا تھا. سبحان اللہ. اور بڑے طاقتور تھے چونکہ شیر کا شکار کرتے تھے. عام آدمی تو شیر کے جنگل میں دیکھ لے تو اس کے تو ویسے ہی معاملات خراب ہو جاتے ہیں, وہ اس کا شکار ہی اس کا کرتے تھے. واہ واہ واہ. تو جب جنگ کے معاملے میں حضرت حمزہ کے ساتھ بے رحمتی کی گئی, اللہ کے حکم کے ساتھ وہ جنگ کے معاملات تھے, جانا تو تھا, شہادت تو ہونی تھی, لیکن جس خاتون نے ان کے ساتھ بے حرمتی کی, جب فتح مکہ ہوئی تو وہ تیار تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن دیکھیے یہاں عفو درگزر, یہاں معافی کی ترغیب, یہاں کردار سازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کس طرح کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جب آئے تو عام معافی کا اعلان کر دیا. تو وہ خاتون جو تھی وہ پریشان ہوئی, کیا مجھے بھی معاف کر دیا گیا ہے؟ کہا عام معافی کا مطلب یہی ہے, آپ کو بھی کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بڑی تکلیف ہوئی. ایک معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جہاں ہمیں وعدے کی پاسداری کا سبق ملتا ہے, ماشاء اللہ. جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں, جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی راضی نہیں تھے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حقیقت پسندانہ, اس وقت کی جو ڈیمانڈ تھی, جو ضرورت تھی, جس کے بغیر گزارا نہیں تھا, وہ فیصلہ کیا. سبحان اللہ. معاہدہ بڑا عجیب سا تھا کہ آپ آئے ہیں اس سال عمرہ نہیں کریں گے. دوسری بات اور بڑی عجب کہی کہ جو ہمارا ساتھی آپ پہ ایمان لے کے آپ کے پاس آ جائے گا مکہ سے مدینہ, آپ اس کو واپس کریں گے. جو آپ کا ساتھی مدینہ سے مکہ آ جائے گا اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. واہ. سبحان اللہ. کیسی عجب سی بات ہے. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاہدے کے اوپر عمل کیا تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا, کیا اللہ کے نبی,
کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ایسی باتیں جو آپ ماننے جا رہے ہیں تو ہم حق پر نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اس کی اثرات آپ آگے جا کے دیکھیں گے اور وہ اثرات ہم سب کو نظر آئے جی کہ وہ دنیا ہی پلٹ گئی. کیا وہ ایک دو لوگ ہوں گے آنے جانے والے تو ان کو واپس لے گا نا؟ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے ماشاءاللہ جی. کہ وہ ایک بہار ہی اور بن گئی. تو یہ وہ اعمال ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو لے آئیں تو کیا بات ہے. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما تھے اور ایک میٹھا انداز ہے منیر دوگل صاحب کا. مجھے ان کی باتوں میں جب خلوص نیت کی بات آئی تو قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. یعنی اچھے طریقے سے انکار کر دینا کسی مانگنے والے کو یا کسی سائل کو ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے اذیت پوشیدہ ہو. ہمارے ہاں مساجد میں دینی مراکز میں جب کوئی صدقہ دیتا ہے یا بلڈنگ بنواتا ہے تو کل کو کوئی اگر ایسی بات آ جائے تو کہتا ہے کہ جی اے سی میں نے لگوایا تھا, یہ کام میں نے کیا تھا, یہ کارپیٹ میں نے بچھوائے ہیں. بار بار یاد دلاتے ہیں. اور مختلف موضوعات میں رشتہ داروں کو بھی ایسے ہوتا ہے, کام والی اگر گھر میں ہے تو کسی بھی غریب کی مدد کر دینا کسی مشکل وقت میں, تو اس کے دوسرے وقت میں اس کو بار بار یاد دلانا. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے صدقے سے بہتر تو انکار کر دینا تھا, کہ اچھے طریقے سے انکار کر دیتے. میرا خیال ہے کہ ریزلٹس کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے دونوں بچے جو ہیں وہ بےتاب ہیں اور منتظر ہیں کہ کیا بنا. ہمارے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے. مجھے اگر آپ سب سے پہلے محمد اجمل گلگت سے تشریف لائے, ان کے نمبر اگر دکھا دیں تمام ججز. دوسری باری میں انہوں نے نعت پڑھی تھی. 5, 6 اور 7, 18 نمبر ہوئے محمد اجمل کے گلگت سے. اور محمد فیصل طفیل رضا قادری صاحب, ان کے اگر نمبر دکھا دیجئے گا. جی 8, 7 اور 7, 22 نمبر ملے ہیں محمد فیصل طفیل رضا قادری کو. ماشاءاللہ مبارک ہو بیٹا, آپ آگے کوالیفائی کر گئے ہیں. حمدانی صاحب, نعت کے چند اشعار آپ سے ہم سننا چاہیں گے. نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی, نہ اب ہے نہ ہوگا. محمد کا ثانی, محمد کا ہمسر, نہ پہلے کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا. اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے, ورنہ اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے, ورنہ محمد سے اعلیٰ, محمد سے بڑھ کر نہ پہلے تھا کوئی, نہ اب ہے نہ ہوگا. محمد سے اعلیٰ, محمد سے بڑھ کر نہ پہلے تھا کوئی, نہ اب ہے نہ ہوگا. جسے حق نے بلوایا عرش اولا پر, ہوئے فضل حق سے وہ مہمان داور. جسے